کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا گیا. اگر یہ چار چیزیں ہیں تو انسان کامیاب ہے. چاہے مفلس ہو، علاش ہو، دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، اگر یہ چار چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناکام ہے. کامیابی اور ناکامی، کامیابی کا معیار کیا ہے، ناکامی کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قسم کے، جن کی زندگی میں کوئی خاص امنگ، کوئی ولولہ نہیں ہوتا، کوئی حال، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں. گویا کہ وہ خود زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے، کوئی نہ کوئی امبیشنز ہیں، کوئی مقاصد ہیں، کوئی نہ کوئی نام سامنے جو ہے. کوئی طالب علم ہے، ان سے جا کے پوچھئے، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں. ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور اسی کی طرف رخ کیے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں. زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے. بہت اونچا محل دیکھا، محسوس ہوا یہ لوگ تو، یہ شخص جو اس میں رہ رہا ہے بہت، جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، حظ عظیم والا ہے. لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا. لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھر تھرا جاتے ہیں لوگوں کے. کوئی بڑی لمبی سی چمکیلی سی بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے. ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ہمارے اپنے اس ہدف کے. تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان چار چیزوں کے حوالے سے ہے. یہ ہے تو چاہے کوئی غریب ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں. کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. مفلس ہونا، خلاش ہونا، گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی ہے. کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا، کچھ مال کہیں کسی نے بھیج دیا انصاری نے تو کچھ کھا لیا، ورنہ نہیں. پڑے ہیں در پر. حضور کی صحبت اور علم، یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حالانکہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں. گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے، 4 برس کی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہی سے مروی ہے. 24 گھنٹے بھی وہی پڑے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی اور محنت مزدوری ہے. اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی.
تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے. یہ کیفیت تھی. لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں. کامیابی اور ناکامی کا فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے. کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے. کامیابی کی جو کم سے کم شرائط ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. نوٹ کیجئے، اگر انداز یہ ہوتا زمانہ گواہ ہے وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ شرطیں پوری کر دیں، تو ایک امکان تھا کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب بھی کمتر درجے کی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے. بہت اونچے مراتب نہ صحیح، نچلے درجے کے مراتب تک تو رسائی کا امکان ہے. یہ انداز نہیں ہے یہاں کہ پاس مارکس ہیں. یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ در حقیقت بنیادی طور پر کامیابی کے لوازم ہیں. کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم، ورنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے. استثناء جو ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے. تیسری بات اور بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالی کامیابی کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ چاروں لازم ہیں. ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چاروں چیزیں لازم. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے یا جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیاں لکھ دی گئی. آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجئے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ ہے. آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کچھ سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے. آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا تو مارے گئے نا. وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا. آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے. یہ بات کیوں میں اس لیے ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان. اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا تو کیا کہنے صاحب، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تک تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے. یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں. یہ ہمارے تصورات ہیں. ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر. یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی تھی. تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے. کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے. جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، پتھر میں جیسے کوئی چیز
جو ہے کھود دی جائے، ایسے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھود جائے کامیابی ان چیزوں سے ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ کامیابی دولت سے، وجاہت سے، اقتدار سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں۔ نمبر 2، یہ کم سے کم لوازم ہیں نجات کے۔ نمبر 3، ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا آپ کو اختیار نہیں۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے تفسیر کبیر بہت بلند تفسیر ہے اور بہت مفصل تفسیر ہے، 30 اجزاء میں ہے۔ اگرچہ اس میں فلسفہ، منطق، فلکیات اس زمانے کی، اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر اس تفسیر کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض حضرات جو ہیں، خاص طور پر جو اہل حدیث مزاج کے حضرات ہیں، وہ تو کہتے ہیں فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر کے۔ اس لیے فلکیات کی بحثیں ہیں، ریاضیات کی بحثیں ہیں، منطق کی بحثیں ہیں، تو بہت ہی اس اعتبار سے وہ اب ایک خاص دور کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے مقام، بہت اونچا مقام تھا۔ آج بھی میں اسے بہت اہم تفسیر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس صورت کے بارے میں جو بات کہی ہے، ہذہ الآیہ، اس تیسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اعلم ان ہذہ الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے اس کے کہ جو ان 4 شرطوں کو پورا کرنے والا ہو، وہی الایمان، وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، والعمل الصالح، اور عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تواصی بالحق، والتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر، ودل ذالک، یہ ہے جملہ جو ہے دل ذالک، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ہوئی اس بات کی طرف، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات معلق ہے، منحصر ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر۔ 4 چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا ہمیں اختیار نہیں۔ چوتھی بات، 5ویں بات نوٹ کیجئے، یہ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپس میں۔ ایمان اگر حقیقی ہوگا، عمل صالح لازماً پیدا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اس ایمان کی پھر 2 دھیلے کی قیمت نہیں جس کی بنا پر انسان کا عمل درست نہ ہو سکے۔